بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بھارتی چیزیں ہم دبئی کے راستے انتہائی مہنگے داموں میں خریدتے ہیں، یا اس کے الٹرنیٹیوز خریدتے ہیں چین سے یا دور سے، جس کی ہمیں بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو معاشی طور پر یہ ٹریڈ نہ کرنا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا بن رہا ہے۔ سب سے پہلے انڈیا پاکستان تجارت، جس کے اوپر ایک یو ٹرن آج دیکھنے میں آیا، زیغم صاحب آپ کا اس پہ کیا خیال ہے، اور یہ کس حد تک آپ کو توقع تھی کہ اتنی جلد 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا؟ چلو 2-4 دن ہی دے دیتے ظالموں، لیکن انہوں نے ایک دن کی ابھی زحمت نہیں کی۔ جی زیغم صاحب۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی یقیناً، کیونکہ اتنی سنجیدہ بات کہ جس میں ہماری پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے، اور اتنے ہائیسٹ فورم سے جب وہ بات آئے تو مجھے اس میں اتنی انسیریسنس کا اندازہ نہیں تھا۔ دیکھیے، پہلے تو میں اپنی رائے دوں گا کہ مجھے یہ تجویز جب آئی تھی، تجویز کا یہ فیصلہ سامنے آیا تھا، تو مجھے ذاتی طور پر خوشی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک ٹریڈنگ نیشن کے طور پر دیکھے۔ اگر ہم نے 8 سے 10% گروتھ پر جانا ہے اور سسٹینڈ گروتھ پر جانا ہے تاکہ ہم غربت سے نکل سکیں، تاکہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں، اور معاشی طور پر مستحکم ہو کر ہی ہم دفاعی طور پہ مستحکم ہو سکتے ہیں، کیونکہ دفاع مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت ہمارا جو ایک لانگ ٹرم جو آپ کا گروتھ ریٹ آ رہا ہے، وہ مشکل سے 3-3.5% آ رہا ہے۔ 2.5% آپ کی آبادی کی گروتھ ہے، تو آپ کی جو ریئل ٹرم پر کیپیٹا گروتھ ہے، جو ایک آدمی کی گروتھ ہے، وہ مشکل سے 1% آ رہی ہے۔ تو ریجن میں ہی آپ دیکھیے 10-10 11% کی رفتار سے ملک ترقی کر رہے ہیں، جبکہ ان کی آبادی کی رفتار بھی مشکل سے 1.2% ہے۔ تو پر کیپیٹا گروتھ ان کی 10% آ رہی ہے کئی ملکوں کی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جیسے ملک کے عام آدمی کی جو آمدنی ہے پاکستان سے بے تحاشا بڑھ چکی ہے۔ تو ہمیں، اور بنگلہ دیش کی بھی ترقی کا ایک راز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹریڈنگ نیشن کے طور پر دیکھنے لگا ہے۔ اور ٹریڈنگ نیشن سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ٹریڈ پر بات نہیں کرتے، آپ جھگڑے کے لیے ٹریڈ کو بیچ میں نہیں لاتے۔ چاہے جنگ بھی ہو رہی ہو، آپ کہتے ہیں جی آپ نے ٹریڈ نہیں روکنی۔ یہ ہزاروں سال سے ٹریڈنگ نیشنز کا وتیرہ رہا ہے۔ اس وقت بھی آپ بھارت اور چین کو دیکھیے، جبکہ ان کا جھگڑا بھی چل رہا تھا، فوجیں آمنے سامنے تھی، فوجی ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کی ٹریڈ کا والیوم دیکھی کہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی ان کی ٹریڈ ہو رہی تھی۔ چین اور تائیوان کو دیکھ لیجئے کہ چین اور تائیوان میں، چین جس کو مانتا نہیں ہے، تائیوان جس ملک کو مان لے، تائیوان کو جو ملک مان لے، چین اس سے جھگڑا کرنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لاکھوں تائیوانی ہر سال چین سفر کرتے ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے۔ تو یہ ٹریڈ کی بات خاص طور پر اگر آپ ہمارے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو ریجنل ٹریڈ کی اہمیت یہ ہے کہ اسینشل کموڈیٹیز کی پرائسز کو آپ بیلنس آؤٹ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ ریجنل ٹریڈ نہ کریں۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیے کہ ہماری اسینشل کموڈیٹیز کی قیمتیں جس طریقے سے اوپر نیچے گئی ہیں، جب بہت زیادہ نیچے چلی جاتی ہیں تو کسان مارا جاتا ہے۔ ہماری آدھی آبادی کسانوں پر مشتمل ہے۔ جب آلو 3-3 روپے کلو بکتا ہے اور ٹماٹر کسان 2-2 روپے کلو نکالتا ہے، تو اس وقت اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سرپلس کو ساتھ کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر دیں۔ اسی طرح جب قیمتیں آسمان سے باتوں کرنے لگتی ہیں آپ کی، کبھی پیاز کی، کبھی آلو کی، کبھی چینی کی، کبھی گندم کی، اور کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کپاس کی، تو اس صورت میں اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ امپورٹس کر لیں ریجنل ملکوں سے، کیونکہ جو قیمتوں کا استحکام ہے وہ بہت تھوڑی سی، یعنی آپ یہ رضا دیکھیے کہ اگر آپ کی 100 ڈیمانڈ آپ کی 100 کلو کی ہے اور آپ کے پاس 99 کلو ہے، تو آپ کی قیمت ایک دم سے جو ہے وہ شوٹ کر کے ڈبل بھی ہو سکتی ہے۔ تو صرف آپ جب 2 کلو منگوا لیں گے تو قیمت مستحکم ہو جائے گی۔ تو یہ ٹریڈ کا فیصلہ اچھا تھا، چلیے، لیکن وہ تو ایک بات ہے نا۔ تو آج میرے خیال میں پولیٹیکلی تو بات یہ ہے کہ یہ گورننس کیسے ہو رہی ہے، فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے، کہ
ایک وزارت نے فیصلہ کیا جو اس کے انچارج اس وقت وزیر اعظم صاحب خود ہیں، اس کو بین الاقوامی طور پر خبر بنا دیا گیا، اناؤنس کر دیا گیا، باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے اس خبر کو شیئر کیا گیا، پوری دنیا میں اس نے ہیڈ لائنز بنائی، اس پہ بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو آج کابینہ نے ہی جس کو پھر وزیر اعظم صاحب چیئر کر رہے تھے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ مطلب ٹھیک ہے، کل کا فیصلہ صحیح تھا یا آج کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فیصلہ سازی کا جو عمل ہے، دیکھیں آپ تو مینجمنٹ میں رہے ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو مینجمنٹ کی جو یونٹ ہے، جو ایک اکائی ہے، جو اینٹ ہے، وہ تو ڈیسیژن میکنگ ہے نا۔ ڈیسیژن میکنگ سے مل کر ہی فیصلہ سازی اور ایڈمنسٹریشن بنتی ہے۔ اگر ڈیسیژن میکنگ کا یہ حال ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن کا کیا حال ہوگا، اور پھر آپ کی پالیسی سازی کا کیا حال ہوگا۔ پالیسی پہ بھی سوال اٹھ جاتا ہے کہ اتنے اہم معاملے پر پالیسی سازی کیسے کی گئی، اور جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ کیا اتنے اہم فیصلے میں جن جن اداروں کو، جن جن سٹیک ہولڈرز کو، انسٹیٹیوشنز کو، فیصلہ ساز لوگوں کو شامل ہونا چاہیے تھا، ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ میرے لیے ایک پاکستانی کے طور پر ایک دکھ کا مقام ہے، اور بہت دیکھیے میرا خیال ہے اگر ہم اس کو ذرا اسٹریٹجیکلی بھی دیکھ لیں، فوجی انداز میں بھی اس بات کو دیکھ لیں، تو میں پاکستانی بن کے یہ سوچوں گا کہ جو ٹریڈ ہونے لگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے دشمن جو ہے وہ بہت فائدہ اٹھا لے گا، وہ بہت پیسے بنا لے گا، اور کل کو جو وہ معاشی فائدہ اٹھائے گا وہ میرے خلاف استعمال ہوگا۔ تو یہ ایک لاجک بنتی ہے اگر ایسی بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ سے بھارت بہت فائدہ اٹھا لے گا اور وہ اتنی دولت کما لے گا کہ ہمارے خلاف استعمال کرے، تو یقیناً اس کو ہم چلیں اسٹریٹجیکلی سوچیں کہ بند کر دیں۔ انفیکٹ اٹس وائسا ورسا، کہ یہ ٹریڈ جو ہے، بھارت اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس وقت اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ٹریڈ انسگنیفیکنٹ ہو گئی ہے، غیر اہم ہو گئی ہے۔ اسی لیے جو آپ دیکھیے کہ بھارت کی دلچسپی پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ کم ہو گئی ہے، اور بھارت خود پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ اب روڑے اٹکاتا ہے، مذاکرات نہیں کرتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان کا اس ٹریڈ میں جو فائدہ ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بھارتی چیزیں ہم دبئی کے راستے انتہائی مہنگے داموں میں خریدتے ہیں، یا اس کے الٹرنیٹیوز خریدتے ہیں چین سے یا دور سے، جس کی ہمیں بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو معاشی طور پر یہ ٹریڈ نہ کرنا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا بن رہا ہے، اور ٹریڈ کر کے ہمیں معاشی فائدہ ہوگا جس کا دفاع کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے یہ ٹریڈ جن ایریاز سے ہو رہی ہے، اس طرح کی ٹریڈ جو ہے اسینشل گڈز کی ٹریڈ، وہ میکسیمم ٹریڈ تو ہماری پنجاب میں ہوتی ہے۔ پنجاب میں تو ہم اپنا انفلوئنس بڑھانے کے بہت شوقین ہیں کہ پنجاب پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سافٹ پاور بھارت کے اندر، اور اس وقت بھی اگر کہیں ہم کچھ سافٹ پاور انجوائے کرتے ہیں تو وہ پنجاب جیسے ریجن سے کرتے ہیں، اور پنجاب کے فارمر کو اگر پاکستان کے ساتھ، یعنی مشرقی پنجاب کے، بھارتی پنجاب کے فارمر کو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ میں فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے ہماری سافٹ پاور میں فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی لیے اب بھارت جو ہے آپ کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی بھی وہ شائع ہے انگیج کرنے میں، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اور ٹریڈ میں بھی وہ بہت کین نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم کچھ چیزوں پہ آ کے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی چلیں اب اسینشل میڈیسن تو منگوا لیں، ویکسین کے لیے بھی ہم مرے جا رہے ہیں کہ وہاں سے منگوا لیں، تو پھر مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ جو ہے، پھر یہ گڈ امپورٹس اور بیڈ امپورٹس کی جو تقسیم کر کے ہم اپنی معیشت کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کل سولنگی صاحب نے کہا کہ جی گڈ ترینز اور بیڈ ترینز ہیں، اس سے پہلے آج آپ کہہ رہے ہیں گڈ ٹریڈ ہے۔ گڈ ترین جو ہے وہ شوکت ترین ہے، بیڈ ترین جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے۔